موضوع الدرس في اسلام الجن سورة الجن تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يؤوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. الحمدللہ کہ ہم نے سورۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت کی. اب اس کے بعد سورۃ الجن ہے. اس سورت کا نام سورۃ الجن بھی ہے اور سورۃ قل اوحی الی بھی ہے. اور یہ سورت جو ہے یہ سورت بھی مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور اس سورت میں جنات کے بارے میں بیان ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بعض فلاسفہ جو ہیں وہ تو جنات کے وجود کے ہی منکر ہیں کہ کوئی جن نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ صور خیالیہ ہوائیہ ہوتی ہیں، لوگ ان کو جن کہہ دیتے ہیں لیکن جن شن کوئی نہیں. لیکن جمہور سلف اور خلف اور اہل سنت والجماعت اور ائمہ مجتہدین اور نصوص قرآنیہ اور فرامین نبویہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جیسے انسانوں کا ایک وجود ہے، جن بھی ایک مخلوق ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن میں باقاعدہ خطاب موجود ہے کہ یا معشر الجن والانس.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ وہ عشق الی الانس والجن، اللہ نے مجھے انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنات ہیں. اب اس میں البتہ دو قول ہیں کہ جنات جو ہیں یہ ابلیس کی اولاد ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، اسی طرح ابلیس جو ہے وہ ابو الجان ہے، وہ جنوں کا باپ ہے. اور بعض علماء فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابلیس کی ذریت جو ہے وہ شیاطین ہیں، اور جن جو ہیں ان کی جو سلسلہ نسب ہے وہ ابو الجان ہے. جن یعنی الگ ہیں، شیاطین الگ ہیں. لیکن صحیح قول یہ ہے، یاد رکھو کہ جن جو ہیں انہی میں بعض جو متمرد ہیں وہ شیاطین ہیں. دیکھو نا، انسانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو شریف ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو غلط ہوتے ہیں. تو جنات میں بھی یہی تقسیم ہے کہ جو جن اچھے ہیں، جو خبیث ہیں، شیطان ہیں، متمرد ہیں، وہ شیاطین. کیوں؟ شیاطین الجن والانس سے پناہ مانگی گئی کہ انسانوں میں جیسے شیاطین ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیاطین. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورۃ الناس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو جن بھی ہے اور انسان بھی. یہی وجہ ہے نا جی کہ جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس فدت الشیاطین کے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بھی رمضان المبارک نصیب فرمائیں اور اس کے ثمرات و برکات بھی نصیب فرمائیں، اور اخلاص کے ساتھ اس میں صیام و قیام بھی نصیب فرمائیں. تو اس لیے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جی جب اگر رمضان المبارک میں شیاطین بند ہو گئے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ تو رمضان میں بھی تو باز نہیں آتے نا. شرابی شراب پی رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، گانے والے گانے گا رہے ہیں، فلم والے فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو کام اسی طرح ہو رہا ہے. تو شیطان بند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے علماء نے دو جواب دیے. ایک تو جواب یہ ہے کہ 11 مہینے تک جو شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہے اس کے اثرات تو رہیں گے نا، چاہے اس کو بند کر دو. بھئی وہ 1 مہینہ تو شرارت نہیں کر سکتا، لیکن 11 مہینے تو کرتا رہا نا. جہاں آگ جلائی جائے تو وہاں داغ تو رہ جاتا ہے نا. تو اس کے 11 مہینے کا جو فتنہ ہے اس کے اثرات باقی ہوتے ہیں. اس لیے رمضان المبارک میں بھی بدقسمت لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے باز نہیں آتے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھی اللہ نے خود فرما دیا من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں. جنوں والے بند ہو گئے کہ انسانوں والے تو موجود ہیں نا، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے اثرات تو باقی ہیں. اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جنوں کا وجود برحق ہے
اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے انسانوں میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی، اسی طرح جنوں میں بھی مسلمان بھی ہیں کافر بھی۔ جیسے جن انسانوں میں علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہے۔ جیسے انسانوں میں صحابی ہیں، جنوں میں بھی صحابی ہیں۔ جیسے انسانوں میں تابعین ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنوں میں بھی موجود ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ سچ یعنی متفق علیہ ہو گیا کہ جن ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنوں میں توالد و تناسل بھی ہے، یعنی جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے اسی طرح جنوں کی بھی اولاد ہے۔ اور جنات کو بھی اللہ نے قوات استدراجیہ بھی عطا فرمائی ہیں، وہ جو چاہیں شکل بنا لیتے ہیں، کبھی انسان بن جائیں گے، کبھی بکری بن گیا، کبھی شیر بن گیا، کبھی سانپ بن گیا، کبھی بچھو بن گیا، وہ شکل بدل لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور علماء کی سند میں ایک شیخ الجنی کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک عالم تھے، وہ رات کو بیٹھے ہوئے، اس زمانے میں تو دیے جلتے تھے، تیل ڈال دیا اور دیا جلا لیا، یہ روشنیاں تو نہیں تھیں نا۔ وہ بیٹھے ہوئے حدیث مبارک کا مطالعہ کر رہے تھے، ایسے نظر اٹھا دے گا سانپ، تو ان کے ساتھ کوئی لکڑی یا کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، انہوں نے مارا، وہ سانپ مر گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ چند آدمی آ گئے، جیسے سپاہی ہوتے ہیں، پولیس کی وردی میں ہوتے ہیں، انہوں نے آ کے مولانا کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا حضرت چلیں آپ نے ہمارا بندہ مار دیا، آپ قتل کیا آپ نے؟ کہا میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بس اب یہ فیصلہ تو ہمارا بادشاہ کرے گا نا۔ تو وہ ان کو پکڑ کے لے آئے تو کوئی پتہ نہیں لگا، ان نے کہا آنکھیں بند کریں، بند کیا تو دیکھا تو دنیا ہی نرالی ہے، وہاں تو بڑی مخلوق ہے، اور وہاں تو بڑے انتظامات ہیں، اور دربار لگا ہوا ہے، اور بادشاہ بیٹھا ہے، اور پہرا ہے، اور پولیس ہے، اور سیکورٹی ہے، اور حیران ہو گئے۔ تو وہ جب بادشاہ کی دربار میں پیش ہوئے اور مقدمہ شروع ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری جماعت میں سے ایک آدمی کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تمہارے سامنے لاش اٹھا کے لائے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ سانپ تھا، اور ہمیں اسلام شریعت میں یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک تو ہم اسی کو ماریں، اور دوسرا حضور کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی شکل بنائے گا اسی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو اس نے اگر سانپ کی شکل بنا لی تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ تو بادشاہ نے دائیں جانب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی داڑھی مبارک تھی اور بالکل بوڑھے تھے اور ایسے کر کے دیکھ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو حدیث پڑھ رہا ہے یہ واقعی حضور کی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا سمیت رسول اللہ ہے صلی اللہ، میں نے خود سنا ہے یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث۔ تو انہوں نے کہا پھر تو اس کا قصور نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل قصور نہیں ہے، اگر ہمارا آدمی انسان بن کے بیٹھتا ان کی حدیث سنتا تو وہ کبھی نہ مارتے، جب وہ سانپ بن گیا تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے تو مارنا تھا۔
تو بادشاہ نے کہا جی ان کو باعزت بری کیا جائے اور جہاں سے لائے ہو وہیں باعزت طریقے سے پہنچایا جائے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مہربانی کریں اجازت دیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے پاس گیا, میں نے کہا مہربانی کر کے مجھے ایک حدیث پڑھا دے, میرے استاد بن جائیں. تو انہوں نے ایک حدیث کا سبق پڑھایا. تو اب اس کا تو بالکل واسطہ ہی ختم ہو گیا نا, درمیان میں وہ جن, اس کے بعد حضور پاک. یعنی جیسے کوئی آدمی حضرت عمر کی زیارت کرے اور وہ کہے گا ان عمر بن الخطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھی مجھے حضرت عمر نے فرمایا, حضرت عمر نے حضور سے سنا, تو درمیان میں صرف ایک واسطہ ہے. اور کبھی 2 واسطے ہوتے ہیں, کبھی 3 ہوتے ہیں, کبھی 4 ہوتے ہیں. تو جتنے واسطے کم ہوتے ہیں اتنی سند کا مقام اونچا ہوتا ہے. اور اسی طرح علماء نے باقاعدہ تحقیق کی ہے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے احکام المرجان فی احکام الجان. اس میں سارے بحث ہے جنوں کے بارے میں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے جن بھی تابع کر دیا, اور وہ جن جو تھے وہ حضرت سلیمان کے حکم پر ہر عمل کرتے تھے. اور قرآن میں نص موجود ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے رپورٹ دی کہ ایک ملکہ ہے اور اس کا تخت ہے اور وہ سورج کے پجاری ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا, میری جماعت میں کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے. قال عفریت من الجن, جنوں کا جو بڑا سرکش تھا نا عفریت, نے کہا یا حضرت اگر اجازت دی انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی جو مجلس کی دیر ہے نا اتنی دیر میں اٹھا کے لے آؤں گا. تو قال عفریت من الجن, تو قرآن میں وہاں بھی جن کا ذکر موجود ہے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم سورۃ الرحمن آپ نے صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی. تو اب حضور پاک نے جب سورۃ الرحمن تلاوت کی, اور سورۃ الرحمن میں بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعْمِ رَبِّنَا. اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں انس میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے کہ سورۃ الرحمن میں نے جنوں پر بھی پڑھی ہے. انہم احسن منکم ردا, وہ تم سے بہتر جواب دینے والے نکلے. کہ میں نے جب بھی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, انہوں نے فوراً کہا لا نُكَذِّبُ بِنِعْمِ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, اللہ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے. تم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تو تم سے تو پھر جن بیٹھے رہے, وہ ہر بات میں جواب دیتے رہے. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ جنات کا وجود ہے.
اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، عمیر ابن رافع ایک انسان ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں سفر میں تھا اور زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ جب رات کو سفر کرتے تھے اور جنگلوں میں صحراؤں میں آ کے ٹھہرتے تھے تو وہ ٹھہرنے کے وقت کہتے تھے اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، کہ ہم اس وادی کا جو جنوں کا بڑا سردار ہے اس کی پناہ پکڑتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو ہم بالکل اطمینان سے رہتے ہیں اور کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، اور اگر ہم ایسا نہ کہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے. جنات بھی پہنچاتے ہیں، انسان بھی پہنچاتے ہیں، تو ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسی طرح کہا اور سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ 2-3 نوجوان ہیں اور نیزہ لے کے آ رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے. اتنی دیر میں ایک بزرگ سامنے ہوئے، انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ خبردار حملہ مت کرنا، تم نے شکار کرنا ہے تو جاؤ، وہ جانور پھرے ان کو شکار کرو. وہ کہتی ہے وہ اس کے کہنے سے چلے گئے، اور اس بزرگ نے مجھے کہا کہ بے وقوف آدمی تم کیا کہہ رہے ہو، آئندہ اگر کسی جگہ تم ٹھہرو تو کہا کرو اعوذ برب محمد، میں رب محمد کی پناہ مانگتا ہوں. تو میں نے کہا بھی محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے انہ نبی بعث، وہ تو اللہ کا نبی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ کہاں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں وہ پہنچ چکے ہیں ہجرت کر کے، وہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں. کہتے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے سارے کام چھوڑے اور سیدھا مدینہ. حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا. حضور نے فرمایا اچھا بھائی وہ کیا ہوا تمہارے ساتھ رات کو جنات نے کیا کیا؟ میں نے ذرا واقعہ سنایا اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول فرما لیا. تو اس سے بھی یعنی جنات کا وجود جو ہے وہ ثابت. چھوٹی سی مسجد الحرام میں جہاں آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ، اللہ محروم نہ فرمائے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حرم میں سویا ہوا تھا اور بھی قریش کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے اور حرم کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے آگے ایک بت کے چرنوں کے اندر ذبیحہ ذبح کیا، نظر چڑھایا. کہتی ہے میری بھی آنکھ پھر لگ گئی. میں نے کہا کوئی آدمی ہے نہ، اور ہمارے یہاں عام ہوتا تھا کہ بتوں کے چرنوں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے. جیسے ہندو جو ہیں وہ آج بھی اپنے دیوتاؤں کے سامنے باقاعدہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور بلیدان دیتے ہیں، اور بعض تو اتنے جاہل ہیں انسانوں کو ذبح کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یکدم آواز آئی کہ یا جلیح، یا بعد علماء نے اس کو پڑھا یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ.
معلوم ایسے ہو جیسے بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے. حضرت عمر فرماتی ہے کہ جب وہ آواز آئی نا، جتنے بندے حرم میں بیٹھے تھے لیٹے ہوئے تھے سب بھاگ گئے ڈر کے مارے. یہ کیا ہو گیا؟ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ حضرت عمر فرماتے میں بیٹھا رہا، میں نے کہا دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. پھر اسی طرح آواز آئے گی یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت سے بھی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا تھا. اور یہ آوازیں جو آتی ہیں یاد رکھو کہ مثلا دیوی دیوتا سے آواز آنے لگ گئی، یا ہمارے بعض لوگ جو مزاروں پہ جاتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں آواز آنے لگ جاتی، یہ بھی دراصل ان جنات کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ جنات چھپ کے آوازیں دیتے ہیں کہ جاؤ ہم نے تمہاری مراد پوری کر دی. بس بندہ بھاگ پڑا. اچھا سائیکولوجیکل طور پہ نفسیاتی طور پہ کسی کو کہہ دو، ایسی طرح یقین دلا دو، اور جب یقین ہو جائے کام ہو جاتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے ہندوؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہی بدھ مت والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہاں جو بدھ کے بڑے بڑے مجسمے ہیں اور بڑے بڑے مندر ہیں، اور ان کے جو پجاری ہیں وہ سر پہ اس طرح پھرواتے ہیں، گہرے کپڑوں میں رہتے ہیں اور مشقت کی زندگی میں بسر کرتے ہیں. کوئی اعلیٰ کھانا نہیں کھاتے، شادی نہیں کرتے، عیاشی نہیں کرتے، شرابیں نہیں پیتے. تو ان کو بھی وہ آوازیں دے کے اس طرح گمراہ کرتا ہے. اور یہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، یہ اللہ کے قرآن میں ثابت ہے کہ انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جن جو ہیں وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. یعنی جنات جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں. اسی لیے بعض لڑکیوں پر بھی جن آ جاتے ہیں، بعض لڑکوں پر بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور یہ صحیح واقعہ احادیث مبارک میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جب جنگ بدر ہونے والی تھی اور ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر لے کے جا رہا تھا، تو ایک شیطان ابلیس جو ہے وہ بھی ایک سردار کی شکل بنا کے ابو جہل کے ساتھ آ کے مل گیا. نہیں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میرا قبیلہ بھی آ رہا ہے اور میرے جوان بھی آ رہے ہیں، بس ایک دفعہ فیصلہ کن جنگ کرو اور حضور پاک اور مسلمانوں کو ختم کرو. اب ابو جہل کی وہ ہمت بڑھا رہا ہے اور اسی نشے میں آ رہا ہے. جب میدان بدر کے قریب پہنچے تو وہ ہٹنے لگا، وہ سردار جو تھا. تو ابو جہل نے اس کو پکڑا اور کہا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ابھی تو ہم میدان میں آئے، ابھی جنگ ہی نہیں ہوئی. چھوڑو بس میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون. ابو جہل تم نہیں دیکھ سکتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں. اس کو نظر آ گیا کہ اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، جن تو دیکھ سکتا ہے، ابو جہل تو نہیں دیکھ سکتا تھا. انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون، اور آگے کہتے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب والا سخت ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ کی قرآن کی کوئی ایک آیت پاک ہمیں سمجھ بھی آ جائے. تو جو دشمن آدمی کو نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. دیکھو نا آپ بڑے جوان ہیں، بڑے بہادر ہیں، آپ گھر میں جا رہے ہیں، دروازے کے اندر ایک دشمن چھپا ہوا ہے، آپ جو اندر مارا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے.
اچھا اس نے صرف ٹانگ ہی آپ کے سامنے کر دی، آپ نے تو منہ کے بل گر جانا، چونکہ آپ نے دشمن کو دیکھا نہیں ہے۔ جو دو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ شیطان چونکہ تمہیں نظر نہیں آتا، اس کے حملے سے بچنا ہو تو تم بھی اس کی پناہ پکڑو جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فوراً کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب ہم نے اللہ کی پناہ پکڑ لی تو اللہ کے حفاظت میں آ گئے اور شیطان کے حملے سے بچ گئے۔ اسی لیے حکم ہے کہ تمہارے دل میں اگر شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، گناہ کے خیالات پیدا کر رہا ہے، فوراً بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھو۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ایک دن میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں آج جنوں کو اسلام سنانے کے لیے جاتا ہوں۔ اچھا اللہ کی شان ہے، یہ ہمارے دین کے جو مدرسے ہوتے ہیں اس میں بھی جن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، پتہ تو نہیں لگتا نا آدمی کو، طالب بن کے رہتے ہیں۔ اور اساتذہ نے بھی ان کو پابند کیا ہوتا ہے کہ کبھی اپنی شکل یا حرکت نہ کرنا، ورنہ ہم پھر مدرسے میں نہیں رہنے دیں گے تمہیں۔ لیکن وہ کبھی کبھی کر بیٹھتے ہیں اگر جن جو ہوئے تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں آج جنات کی طرف جانا چاہتا ہوں، کون میرے ساتھ جائے گا؟ صحابہ بیٹھ گئے ڈر چپ کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جاؤں گا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے کے چل پڑے مکہ مکرمہ سے جانب معلی، یعنی جہاں جنت المعلی کی طرف۔ جب باہر گئے تو ایک جگہ پر حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اپنی لکڑی سے خط ایسے گول دائرہ بنایا اور فرمایا عبداللہ تم اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، باہر نہیں نکلنا، اسی کے اندر بیٹھے جاؤ۔ اسی کو بزرگ کہتے ہیں نا کہ جی اس نے کڑا دے دیا، حصار کر دیا، یہی حصار ہوتا ہے۔ جیسے آپ گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، اللہ گھر کو محفوظ رکھے، حصار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑی روشنیاں ہیں اور بڑا شور ہے، اور میں ڈر گیا کہ کہیں دشمنوں نے تو حضور پہ حملہ نہیں کر دیا۔ میں نے ارادہ کیا نکلوں، پھر بات یاد آ گئی، حضور نے فرمایا کہ اس دائرے سے اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، میں پھر بیٹھ جاؤں، پھر آواز آئے پھر کھڑا ہوں، پھر بیٹھ جاؤں۔ اسی پریشانی میں میری رات گزر گئی۔ صبح کی نماز سے پہلے روشنی ہے، صبح صادق حضور واپس آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو جان نکل گئی، ایسے شور تھا، روشنیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہوا کہ تم اسی سال سے باہر نہیں نکلے، اگر تم اس دائرے سے باہر نکلتے تو جن تمہیں اٹھا کے لے جاتے اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو پھر یہ شور کیا تھا؟ تو حضور پاک نے فرمایا بھئی جنات آئے تھے
اور وہ مجھ سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرا رہے تھے تو وہ شور مچا رہے تھے. تو اس حدیث مبارک سے بھی ثابت ہوا کہ جنات کا وجود ہے اور جن حق ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم سے تشریف لے جا رہے تھے اسی طرف جیسے باب السلام ہے. صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج ہی مشیت الجن، یہ آنے والا معلوم ہوتا ہے جن ہے، اس کے چلنے سے معلوم ہوتا ہے جن کی چال ہے. یہ بہرحال وہ قریب آ گیا، اس نے سلام کیا. حضور پاک نے فرمایا ہاں بھی کون ہو گا؟ یا رسول اللہ میں جن ہوں اور میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے اسلام بھی پڑھائیں اور مجھے قرآن بھی سنائیں. حضور پاک نے اس کو بیعت بھی فرمایا اسلام پہ اور قرآن بھی سنایا. جب حضور نے قرآن سنایا تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود تورات سنی ہے اور آج آپ سے قرآن سن رہا ہوں. تو جنوں کی عمریں جو ہیں بڑی طویل ہوتی ہیں، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال. تو اب اس نے تورات موسیٰ علیہ السلام سے سنی، ان کا بھی صحابی بن گیا. حضور پر ایمان لایا اور قرآن سنا، حضور کا بھی صحابی بن گیا. تو جنات جو ہیں یاد رکھو ایک مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اسی طرح اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا. اور یہ بھی قرآن میں خلق الانسان من صلصال خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن جو ہے ان کو ہم نے آگ سے پیدا کیا اور آگ کے بھی شعلے سے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب میدان حشر ہوگا اللہ کے فرشتے صفیں بنا لیں گے، ہر آسمان کے فرشتے اتریں گے سب بنا لیں گے، دوسرے اتریں گے سب بنا لیں گے، تیسرے تو 7 صفیں بن جائیں گی. میدان حشر کے باہر ساری مخلوق میدان میں اور ملائکہ کی صفیں. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ حکم دیں گے کہ اے جنو انس نکل سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. کون نکل سکتا ہے؟ تو وہاں بھی جن اور انس کا لفظ. اسی طرح اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر یہ قرآن کو نہیں مانتے آپ ان کو چیلنج کریں کہ بھئی اگر قرآن میں نے بنایا تو تم بھی بنا کے لے آؤ. فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، جن کو چاہو ان کو بھی بلاؤ مدد کے لیے. اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ نہ بنا سکے ہیں نہ قیامت تک قرآن کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں.
اسی طرح اللہ نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ چاہے دنیا کے انس اور جن دونوں مل کے مقابلہ کریں لیکن اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی جن کا وجود جو ہے وہ ثابت۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنی فرقے آج انسانوں میں ہیں، جیسے اہل سنت ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، منکرین حدیث ہیں، منکرین معجزات ہیں، منکرین قرآن ہیں، یہ سارے فرقے جو ہیں جنوں میں بھی موجود ہیں، ان کے اندر بھی اسی طرح جن فرقے موجود ہیں سارے کے سارے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کیا جنات جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جنت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، جنات جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جیسے انسان مسلمان کلمے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، جن بھی جائے گا۔ اللہ کی جنت چھوٹی ہے، کوئی جھگڑا ہو جائے گا ہمارا آپس میں؟ تو جنات جو ہیں ان کو بھی اللہ جنت میں بھیجیں گے، اور ان کے جو کافر ہیں ان کو بھی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو لہذا سورۃ الجن کے اندر واقعات کا تعلق جو ہے وہ جنات سے، اسی لیے سورت کا نام بھی سورۃ الجن ہے۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ بھئی حج بدل جو ہے ایک نفلی عبادت ہے، اب جس کے لیے چاہے کر، کوئی منع نہیں۔ جیسے حضور کے نام پہ حضرت علی قربانی بھی فرماتے تھے، حضور پاک نے بھی ساری امت کے لیے قربانی فرمائی۔ یہ ایک آدمی لکھنے والا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں میرے خیال میں، صرف سوال لکھتا رہتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں بھائی۔ کہ دو گھروں میں کسی رقم کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور لڑکے نے لڑکی کو غصے میں کئی دفعہ طلاق دے دی ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ سمجھو، ایک تو طلاق جب بھی کوئی دے گا غصے میں دے گا، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے بلا؟ یعنی آپ نے آج تک کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ آدمی جائے اور بیگم سے کہے کہ جناب آج تو میرا دل آپ پر بس ٹوٹ کے پیار کر رہا ہے اور ہدیہ طلاق قبول فرماؤ؟ کوئی کہتا ہے؟ جھگڑا ہوگا تو طلاق دے گا نا۔ تو طلاق ایک ایسی بلا ہے، جھگڑا ہو، مذاق ہو، آمدن ہو، چڑھانے کے لیے ہو، طلاق ہو جائے۔ جہاں تک مسئلہ ہے رجوع کا، اگر ایک طلاق ہے رجوع ہو سکتا ہے، دو ہے ہو سکتا ہے، تین ہے نہیں ہو سکتا۔ تین طلاقوں کے بعد طلاق مغلظہ ہے۔ اب جب تک وہ عورت دوسرے بندے سے نکاح کرے، حلالہ ہو، پھر وہ چھوڑ دے، پھر عدت گزرے، پھر پہلے شوہر سے نکاح کرے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ایک قول میں، یعنی یہ چاروں امام فرماتے ہیں کہ 3 طلاق ہے تو 3 ہو۔ بعض علماء اسلام ایسے گزرے ہیں اور اب بھی علماء اہل حدیث میں سے کچھ علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے 3 طلاقیں دیے وقفے سے، مثلا ایک آج دی، ایک کل دی، ایک پر، وہ پھر تو 3 ہو گئی۔ اگر ایک جگہ کھڑے کھڑے اس نے 3 دفعہ کہہ دیا ہے تو وہ 1 شمار ہوگی۔ تو بہرحال یہ علماء اہل حدیث حضرات کا فتویٰ ہے، پھر ان کی ذمہ داری ہے، جو مفتی فتویٰ دے گا قیامت میں اس پر ذمہ داری ہے، ورنہ باقی ائمہ 3 کو 3 کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ جو ہے شیعہ کا ایک مرکز ہے، امام باڑہ بھی کہتے ہیں، امام بارگاہ بھی کہتے ہیں، جو مرضی ہے کہ ان لفظوں سے کیا ہو جائے گا؟ آپ مندر کو کوئی کندر کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ امام بگاڑا کہہ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یاد رکھو میرے بھائی، نہ شیعہ ختم ہوتے ہیں نہ سنی ختم ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، 1400 سال گزر گئے تو اب آپ ختم کر دیں گے؟ یہ قیامت تک جھگڑے چلتے رہیں گے۔ کوشش یہ کرو کہ اللہ ہمیں دین پہ رکھے، ورنہ دن بھی ہے، رات بھی ہے، اسلام بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اہل سنت بھی ہیں، اہل بدعت بھی ہیں، روافض بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، ہر بلا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فدق ایک باغ تھا، وہ اصحاب ثلاثہ نے، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چھین لیا۔ میں تو بات کو سمجھا کرو، بی بی کے پاس تھا کہاں جو چھین لیا؟ چھین تو وہ چیز جاتی ہے نا جو پہلے کسی کے پاس ہو، بی بی کے پاس تو کبھی فدق نہیں تھا۔ البتہ حضور کی زندگی میں اس علاقے سے جو کھجوریں آتی تھیں یا جو آمدنی آتی تھی، وہ حضور اپنے سارے اہل بیت پہ، ازواج مطہرات سب پہ تقسیم فرماتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ علی المرتضی ام الحسن والحسین و ام کلثوم، آپ کے دماغ میں قرآن کی یہ آیت آ گئی کہ بھئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے میراث کا حکم دیا ہے، تو اب حضور کی تو وفات ہو گئی، لہذا ہمارا میراث ہمیں ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ حضور کی وفات ہو گئی ہے اور حضور کا میراث ہے، اور حضور کی بیٹیوں میں سے تو میں صرف ایک ہی بیٹی ہوں نا، باقی اولاد تو ہے نہیں، لڑکیاں بھی فوت ہو گئی، لڑکے بھی فوت ہو گئے، تو آپ مہربانی کر کے وہ فدق والا جو علاقہ ہے وہ بطور میراث مجھے دے دیں۔ تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی، تیرے ابی کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ابے نے فرمایا ہے کہ جتنے اللہ کے نبی ہیں ان کا میراث نہیں ہوتا، اگر ہمارا کوئی مال بچ بھی جائے تو اللہ کے راستے میں خیرات ہوگا۔ تو جب حضور پاک کا میراث ہے نہیں تو میں میراث کیسے دے دوں؟
اللہ کے نبی کا میراث ہوتا ہی نہیں. اللہ کے انبیاء کا میراث جو ہے وہ علم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بھی چلو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے تو نہ دیا، حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں، انہوں نے دے دیا. انہوں نے بھی تو وہی حکم جاری کیا جو اصحاب ثلاثہ نے جاری کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کا حکم وہی تھا. اچھا، بعض شیعہ حضرات کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت علی کس کو دیتے، بی بی فاطمہ تو فوت ہوگی، بھی حسن حسین تو موجود ہے نا. اور پھر اگر میراث تقسیم ہوگی تو حضور کی بیویوں کا حصہ، اہل بیت ازواج مطہرات کا حصہ، حضرت فضل کا حصہ، حضرت عباس کا حصہ، وہ کہاں گیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ محض تان ہے اور محض لوگوں کے دماغوں میں ایک وساوت ڈالتے ہیں. وہ جی بی بی فاطمہ کا باغ کھا گئے. اور نعوذ باللہ اتنا بھی کہہ دیتے ہیں حضرت عمر نے دروازے پر جو لات ماری اور دروازہ گرا، بی بی فاطمہ کا حمل گر گیا. انا للہ. اب لوگ جوش میں نہ آئیں، شیعہ گالیاں نہ دیں، کیا کریں؟ ان کو جو ذاکر اور یہ باتیں سنا رہے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ حضرت علی، مولا علی، مشکل کشا علی کہاں تھے کہ ان کی بیوی کو لاتے مار رہی ہیں اور حضرت علی گھر بیٹھے ہوئے تھے. ان کی اولاد کو کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے اور حضرت علی مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تم تو کبڈی کھیلتے ہو تو یا علی فضل کا نعرہ لگاتے ہو، حضرت علی آ جاتے ہیں. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی. جو شیعہ منکر قرآن ہے اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے، کافر ہے. بدعت والے آدمی کے ساتھ جو ہے بدعت والے سے نفرت کریں، کیونکہ بدعت جو ہے وہ اس کی عزت کرنا. حضور نے فرمایا من وقر صاحب بدعت، کوئی اہل بدعت کی اگر عزت کرتا ہے اس نے اللہ کے نبی کے دین کو گرا دیا ہے. میرا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، 33 دن کا ہے، رات کو سوتا نہیں، دوائیں بھی دی ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کرو، دودھ پہ بھی دم کرو، ہر چیز پہ دم کرو، اور اس پر آیت الکرسی ہے، آخری صورتیں ہیں، پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیرو، اللہ رحمت کریں گے. ایک ہی آدمی ہے، اس کا کام ہے سوال لکھتا رہتا ہے. اگر مدینے سے آتے ہوئے میقات سے گزر گئے، پھر ہم واپس جا کے میقات سے احرام باندھ کے آئے، کوئی دم نہیں. مسلمانوں کو تعویذ نہیں پہننے چاہیے. مسلمان عورت جو ہے وہ حیض سے ہوتی ہے، مرد عورت ہم بستری بھی کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا ہے؟ ہم بستری نہ کریں، کیا کریں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا آپ کیا پوچھ رہے ہیں. اکثر شادی کر لے اس کے بعد ہاتھ ہی نہ لگائے. سمجھ نہیں آیا مجھے کیا پوچھ رہے ہیں. ایک آدمی مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے آیا، عمرہ کر لیا، حلق نہیں کرایا، مدینے چلا گیا. اب وہاں حلق کرائے، جب تک حلق نہیں کرائے گا دم عمرے سے نہیں نکلے گا، اور دم بھی پڑ گئی، کیونکہ حلق اس کو مکے میں کرانا تھا، حد حرم میں کرانا تھا. عورت نے عمرہ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو حیض آ گیا تھا. اگر طواف میں حیض آیا ہے دم ادا کر دے، اگر طواف کے بعد آیا ہے کوئی دم نہیں. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق کے لیے ایک طواف کا وہ نہیں ہوتا جناب، ان کے لیے دعا ہوتی ہے. یہ ایک طواف میں سب کا رگڑا نکالنا چاہتا ہے.
بعد فرض نماز میں چوتھی رکعت میں بھول کے سورت پڑھ لی جائے، بھول کے کیا مان، اچھا سورت ملا دی، سجدہ صاف کرے، جوتی آگے نہ رکھیں، دائیں رکھیں، اگر دائیں بھی بندے ہیں تو بائیں رکھیں، حضور نے فرمایا دائیں اور بائیں بھی بندے ہیں تو دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھیں، سجدے کے لیے آگے نہ رکھیں۔ دوران طواف اگر مجھے چکر بھول جائیں تو مجھے ساتھ لے جایا کرو، میں گنتا رہوں گا، میرا طواف بھی ہو جائے گا، تمہارے چکر بھی پورے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندے گنو، گنتے جاؤ، بھول جاتے تو میں کیا کروں؟ یہ مسئلہ ہے کوئی؟ شکار کیا ہوا پرندہ، حلال جانور، شکار کس چیز سے کیا؟ بندوق سے کیا، مر گیا تو حرام ہے، اگر تیر سے کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مارا ہے تو پھر حلال ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف کرے، پھر نفلی عبادت ہے، ضروری تو مردوں کے لیے بھی نہیں ہے، ہمت ہے کر لو، نہیں ہے نہ کرو۔ میں نے طواف کے بعد جب بھی 2 رکعت پڑھی ہیں نفل کی نیت کرتا رہا، واجب کی نیت نہیں کی، بہرحال ادا تو ہو گئے، لیکن آئندہ خیال رکھا کرو وہ 2 رکعت واجب ہیں۔ وتر میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اردو میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، بالکل نہیں مانگی جا سکتی، وہی دعا ہوگی جو حضور پاک نے مانگی ہے۔ میں نے بیوی کا پستان چوسا، دودھ تو نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، چوسا کرو، اس میں کیا ہے، جو مرضی ہے چوسو، تمہاری بیوی ہے، اس کا پورا بدن تمہارے لیے ہے، کوئی منع نہیں جناب، مزے کرو بالکل۔ اس کے پاؤں چوسا کرو، پاؤں کی انگوٹھے انگلیاں چوسا کرو، اسی طرح اور اوپر بڑھتے ہو، ہر چیز چوسا کرو، کوئی منع نہیں، بالکل مزے کرو۔ دودھ بھی آ جائے تو ماں نہیں بنتی، دودھ پی بھی جاؤ تو بیوی رہے گی، وہ تو بچپن میں دودھ پیا جائے تو ماں بنتی ہے، بڑے ہو کے تو روز پیئے، مزے کریں، بیوی کی بیوی، بھینس کی بھینس گھر میں ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے؟ پھر کہتے ہیں مکی صاحب چڑ جاتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، کیا کروں مجھے بتاؤ ایمان سے۔ یہ اثرات ہیں ان شیطانی فلموں کے جو تم دیکھ رہے ہو، ورنہ ایمان سے کہو آج سے 30 سال پہلے بھی کبھی یہ مسئلے پیدا ہوئے؟ اچھا چلو تم اپنے باپ سے پوچھ لینا کہ ابا جان تم نے بھی کبھی پستان چوسا تھا؟ تو ان کی زندگی نہیں گزر گئی، تمہاری نہیں گزرے گی، اپنے ابا سے پوچھ لو، ان نے فلمیں نہیں دیکھی تھی تو یہ باتیں بھی نہیں کی۔ اب آپ نے فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، آپ بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو انگریز کرتے ہیں، فری سیکس ہے۔ ہماری مسجد میں امام بدعتی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اپنی جماعت کا۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پی لو تو جائز ہے، افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو۔ 1 لاکھ کی فضیلت پورے مکے کے شہر میں ہے۔ بدعت حسنہ سے مراد ہوتی ہے لغوی طور پہ، شرعی طور پہ بدعت بدعت ہوتی ہے۔
أشهد أن